اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام و ناظرین نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں انشاءاللہ العزیز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے اور ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم ختم نبوت کا ایک پروگرام کر چکے ہیں، اس میں ختم نبوت کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس پر گفتگو کی گئی تھی۔ وہ اب آئیے آپ اس سلسلے کا یعنی ختم نبوت کے سلسلے کا یہ آپ سمجھے کہ اگلا دوسرا پروگرام ہے جس میں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ ختم نبوت کے عقیدہ پر ایمان اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو پر گفتگو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسلام آخری الہی دین ہے اور قرآن شریف آخری الہامی کتاب ہے۔ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں، اکمل ہیں اور مکمل نبی ہیں، اس کی تشریح آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ ہے، مکمل شریعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ خصوصیات میں سے سب سے اہم خصوصیت آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ تین خصوصیات کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اس کی تشریح اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گی کہ آپ نے معراج کے وقت تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی تو آپ امام الانبیاء ٹھہرے، اور اس کے بعد سید المرسلین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو رسول ہیں ان کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے، آپ کی یہ خصوصیت ہے، کسی اور نبی کو یہ فضیلت یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر آپ خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ اس میں شریعت اسلامیہ میں آگے مکمل ہونے کی دلیل یہ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی تھی اور لوگوں کو بتا دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس کے علاوہ اب اس دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی دعوت مکمل، اس میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی بعد میں آنے والا کوئی بندہ اگر اس میں کوئی ایڈ کرے گا، کوئی چیز اضافہ کرے گا، وہ شریعت اسلامی کا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت اسلامیہ شریعت محمدیہ مکمل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی ہے، آفاق سے مراد ہے کہ دونوں جہاں کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں واضح آیات آتی ہے، ہم ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی عالمگیر حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا بھر کے لیے ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تک قیامت تک کے لیے نبی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے آپ کا زبان آپ کی شخصیت آپ کا پیغام زمان و مکان کیسے آزاد ہے، اس لیے آپ کو عالمی نبی کہا گیا، آپ مانا جانا چاہیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور دین مبین کی تکمیل کر دی گئی ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو ایمان رکھا تو ہم مسلمان کہلائیں گے، بصورت دیگر ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہیں اور پوری انسانیت آپ کی امت اس حوالے سے آپ کی امت ہے، اور آپ قیامت تک کے لیے سب کے ہادی ہے، سب کے رہنما ہے، سب کے رہبر ہیں، اور جنہیں سب کے لیے بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دیکھیے سورۃ صفا کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 158 میں بتایا گیا ہے کہ کہہ دیجیے اے لوگوں، میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت پر دلالت کرتی ہے۔ سورہ فرقان کی پہلی اور دوسری آیات میں بھی اسی قسم کی بات بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حق و باطل والی امتیاز کتاب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور تاکہ وہ دونوں جہان کے لیے کوئی شعار و آگاہ کرنے والا ہو، یعنی وہ سے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم نے ایسی کتاب بھیجی ہے جو نازل کی ہے، یہ امتیاز والی کتاب ہے۔ اور آگے بھی یہ کتاب ایک سورۃ انبیاء کے آیت نمبر 107 میں آتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو
दोनों जहानों की आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो ये इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के लिए, किसी एक दोस्त के लिए, किसी एक कबीले के लिए, किसी एक जमात के लिए, किसी एक इलाके के लिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे, या आप किसी खास वक्त के लिए नबी थे, बल्कि आप हमेशा हमेशा के लिए था क्या नबी रहे, नबी हैं, नबी रहेंगे। और आप पर आपको पूरी जहानों का अल्लाह ताला ने खिताब दिया है, रहमतुल्लिल आलमीन का खिताब लेकर आप नाज़िल हुए हैं। ये चीज़ें हैं जिनसे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक की आयत से इस बात पर दलाल यानी हमें दलाइल मिलते हैं, ये साबित होता है कि आपके पर नबूवत खत्म है। अल्लाह ताला हमें ये फलसफा खत्म नबूवत समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अपने ईमान को पुख्ता करने की हमें पुख्ता होने वाले सिरात मुस्तकीम पर रखे। हमें अपने आका की तालीमात पर अमल करने की, जैसा कि उन्होंने बयान किया वैसे ही उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी है, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।